अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। आज सुबह से ही अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी के जो थे वो गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे थे। वैसे भी जब से इमरान खान अडयाला जेल में हैं तो 24 घंटे जो अडयाला जेल की सिक्योरिटी है वो हाई अलर्ट होती है और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आज सुबह से जो हमें पुलिस वालों की तरफ से और मुख्तलिफ जराए से खबरें मिल रही थी कि आज इमरान खान से अडयाला जेल में किसी बड़ी शख्सियत ने मुलाकात करनी है। सुबह तक ये खबर फैल रही थी कि शायद जो गिलगित के एक्स वजीर आला हैं खुर्शीद शाह, वो इमरान खान से आज मुलाकात करेंगे, उनकी बहनें भी मुलाकात करने आएंगी और वकला भी इमरान खान से मुलाकात करेंगे। लेकिन उस वक्त अचानक ड्रामाई सूरत हाल हमारे सामने आई जब ये खबर चलनी शुरू हुई कि जनाब आज KPK के वजीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मेरे लिए ये खबर जो थी ये जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि गैर मामूली खबर थी, क्योंकि अचानक जब मैंने अली अमीन गंडापुर साहब का नाम सुना कि वो आज इस्लामाबाद में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात करने आ रहे हैं, तो मेरे लिए ये एक यूं समझें कि एक सपना था। क्योंकि मैं जिस अली अमीन गंडापुर को जानता हूं या मैं जिस अली अमीन गंडापुर के बारे में पिछले 1 महीने तक सुन रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर रोपोश हैं, उन पे जो है वो 25-26 केसेस हैं और शायद पाकिस्तान के किसी सूबे में कोई ऐसा जिला नहीं है कि जहां पर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ केसेस नहीं था। वो रोपोश थे और पाकिस्तान के इदारे पुलिस उनको ढूंढ रही थी, उनको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे। जो अली अमीन गंडापुर के करीबी साथी थे उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। हत्ता कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की पुलिस को मतलूब तरीन अफराद में से थे। उन पर 9 मई के केसेस भी थे, इसके अलावा तोड़ फोड़ के केसेस थे। अलगर्ज 25 से 26 ऐसे केसेस थे जो अली अमीन गंडापुर जिनमें पाकिस्तानी इदारों को मतलूब थे। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन 2024 में अली अमीन गंडापुर ने गैर मामूली जो है वो फतह हासिल की। उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको KPK के वजीर आला के लिए मुंतखब किया, असेंबली से वो वजीर आला KPK मुंतखब हो गए, तो तमाम सूरत हाल यकसर चेंज हो गई। और आज वही अली अमीन गंडापुर जो इदारों को मतलूब थे, जो रियासत पाकिस्तान को मतलूब थे, आज उन्होंने इस्लामाबाद की धरती पे कदम रखा। वो पुलिस वाले जो अली अमीन गंडापुर को ढूंढ रहे थे, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके अखबारों में नोटिस जारी कर रहे थे और उनके जो है वो इश्तहार दे रहे थे कि अली अमीन गंडापुर इश्तहारी हैं। आज वही पुलिस ऑफिसर जो हैं वो अली अमीन गंडापुर को की जो है हिफाजत पर मामूर थे, उनके प्रोटोकॉल पर मामूर थे। तो मेरे लिए ये सब कुछ देख के मुझे ख्वाब लग रहा था। बहरहाल जनाब अली अमीन गंडापुर साहब आज आए, उनकी इमरान खान से आज तकरीबन 16 महीने के बाद, बल्कि 14 महीने के बाद ये पहली मुलाकात थी। और सुबह से ही उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो अडयाला जेल में मौजूद थे और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम थे। बिलाखिर वो लम्हा आया जब अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान से मिलने के लिए गए और हमारे जराए हमें ये बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ वो बड़ी जज्बाती जो है वो मुलाकात थी। और जब अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब के सामने गए तो अली अमीन गंडापुर साहब की आंखें भर आईं और खान साहब उनको मिले। खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को गले लगाया, उनको थपथपाया और उसके बाद दोनों की मुलाकात शुरू हुई। फिर खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कुछ नसीहतें की। अब जब अली अमीन गंडापुर साहब थोड़ी देर पहले खान साहब से तकरीबन 1.5 घंटा तवील मुलाकात के बाद बाहर आए तो उन्होंने मीडिया टॉक में बताया कि इमरान खान साहब ने उनको क्या क्या नसीहतें की हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो सारी डिटेल जो अली अमीन गंडापुर साहब और इमरान खान साहब की मुलाकात में रही वो आपके साथ शेयर करूं। तो जनाब सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो कहा अली अमीन गंडापुर साहब को कि जहां से हमारा रिश्ता टूटा था आवाम के साथ, मतलब जहां से हमारी हुकूमत खत्म हुई थी और हमने असेंबलियां तोड़ी थी, तो अली अमीन गंडापुर आपने इस सिलसिले को वहीं से शुरू करना है। यानी मेरी अवलीन तरजीह जो है वो अवाम के लिए हेल्थ कार्ड है। तो अली अमीन गंडापुर सबसे पहले आपने अवाम के लिए हेल्थ कार्ड जो है वो आपने बहाल करना है। और खान साहब ने जब हेल्थ कार्ड का जिक्र अली अमीन गंडापुर से किया तो उसमें वो सारी रोशनी इमरान खान साहब ने डाली जिस तरह वो अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करते थे, जलसों में कहा करते थे कि हेल्थ कार्ड एक गरीब इंसान के लिए कितना जरूरी है कि जब एक घर में बीमारी आ जाती है तो बीमारी किस तरह जो है वो एक गरीब घराने पे मुश्किल से जिनका गुजर बसर होता है, बीमारी से उनकी कमर किस तरह टूट जाती है, दवाएं कितनी महंगी
ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب کو خان صاحب نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے دوسری بات یہ کی ہے کہ جو لنگر خانے ہیں جو ہم نے غریبوں کے لیے جو ہے وہ کھولے تھے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ وفاق میں ہماری حکومت نہیں ہے، پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے، ہم پنجاب میں اور وفاق میں یہ چیز فی الوقت شروع نہیں کر سکتے، لیکن کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، تو علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے لنگر خانوں کا انتظام کرنا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اتنی مہنگائی میں، وہ لوگ جو بیچارے دہاڑی لگاتے ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، تو آپ نے ان کے لیے لنگر خانوں کا بندوبست کرنا ہے تاکہ جو غریب ہے وہ پیٹ بھر کے افطاری کر سکے، سحری کر سکے اور سکون کی نیند کر سکے۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب رول آف لا پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، مطلب آپ نے رول آف لا کو ہر صورت میں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ کرپشن جو ہے یہ کسی صورت بھی جو ہے آپ نے اپنے صوبے میں جو کرپشن نہیں ہونے دینی، کرپشن پہ آپ نے جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اور خان صاحب نے کہا ہے کہ میری جو ساری سیاست ہے وہ ہے ہی اس کرپشن کے خلاف، رول آف آرڈر کے خلاف، رول آف آرڈر کے ساتھ ہے، تو آپ نے اپنے صوبے میں کرپشن نہیں کرنے دینی، رول آف لا کو جو ہے وہ آپ نے بہتر کرنا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ آپ نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرنی، وہ ادارے، وہ پولیس والے، وہ لوگ جو تحریک انصاف کے لوگوں پر ظلم کر رہے تھے، تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہے تھے، تو خان صاحب نے آج علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ آپ نے کسی کے خلاف کوئی جو ہے نا وہ کارروائی نہیں کرنی۔ ہم جو ہے فقہ متہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم معاف کرنے والے یقین ہے لوگ ہیں، اور آپ نے اس صوبے کو ہر لحاظ سے ماڈل بنانا ہے۔ تحریک انصاف کے لوگوں کی آپ کے ساتھ امیدیں ہیں، آپ جو ہے میرے سب سے بہادر کھلاڑی ہیں، اور خان صاحب نے بار بار علی امین گنڈاپور صاحب کی تعریف کی کہ آپ میرے سب سے بہادر کھلاڑی ہیں، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ مجھے، پارٹی کو اور تحریک انصاف کے ورکر کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ پر ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے نظریے کو بھی زندہ رکھنا ہے، جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے آپ نے ان لوگوں کو بھی مایوس نہیں کرنا، اور آپ نے جو ہے میرا جو مشن ہے جو میں پچھلے 29 سال سے لے کے چل رہا ہوں اس مشن کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگرچہ میں جیل میں ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اور پارٹی کو جو ہے وہ مایوس نہیں کریں گے۔ تو خان صاحب جو تھے آج بالکل حشاش بشاش تھے، علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی بالکل خوش تھے، بالکل ریلیکس تھے، اور جب علی امین گنڈاپور صاحب باہر آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ خان صاحب بالکل فریش ہیں، تر و تازہ ہیں، وہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہیں اپنے نظریے کے ساتھ، اور ہم جو ہیں خان صاحب کے سپاہی ہیں اور ہم کسی بھی صورت جو ہے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملیں گے، تو انہوں نے جناب بڑا کلیئرلی یہ جواب دیا کہ میں شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں مانتا، چونکہ وہ فارم 47 پہ آئے ہیں، انہوں نے دھاندلی کی ہوئی ہے، وہ چوری کر کے الیکشن آئے ہیں، میں کسی بھی صورت میں شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں مانتا، لیکن چونکہ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، وہ وزیر اعظم ہے، اسمبلی سے وہ منتخب ہوئے ہیں، بھلے وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، لیکن اس وقت ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان لگ رہا ہے، اور میرے صوبے کے کچھ حقوق ان کے پاس ہیں، اور میں نے اپنے حقوق جو ہے وہ صوبے کے ان کی بات کرنے کے لیے، عوام کے حقوق کی بات کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کے پاس جانا ہے، اور میں ان سے ملوں گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے جو ہے اور رہے گا، لیکن میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا مجھے موقع ملا تو میں شہباز شریف صاحب سے ملوں گا، اور میرے جو صوبے کے مسائل ہیں، جو صوبے کے حقوق ہیں، جو وفاق میں دینے ہیں، تو میں ان پہ جو ہے وہ کیٹیگوریکلی ان سے بات کروں گا اور اپنے صوبے کے حقوق لوں گا، اور اگر ہمارے صوبے کے حقوق نہیں دیے گئے تو پھر اپنے صوبے کے حقوق ہم لینا جانتے ہیں۔ تو آج جناب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ جب ڈیالہ جیل سے باہر نکلے اسلام آباد کی سرزمین پہ، تو جناب وہ خوب گرجے برسے، ان کا وہی لب و لہجہ تھا، اور وہ خاصے ریلیکس تھے، اور وہ یہ بات بار بار کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم خان صاحب کا جو ویژن ہے اس پہ عمل کریں گے۔ لیکن ایک بات جو ہمیں سمجھ آئی علی امین گنڈاپور صاحب کے بات کرنے سے، کہ خان صاحب سے ملنے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے اندر ایک نئی انرجی آئی ہے، چونکہ وہ کافی عرصہ ملے نہیں تھے اپنے لیڈر کے ساتھ، اور مختلف قسم کی قیاس آرائیاں تھیں، کوئی کہتا تھا خان صاحب کمزور ہو گئے ہیں، کوئی کہتا تھا خان صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، لیکن آج جب علی امین گنڈاپور صاحب ملے تو
علی امین گنڈاپور صاحب نے اس بات کا اظہار میڈیا میں بھی آ کے کیا اور ہمارے ذرائع بھی جو بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ خان صاحب بالکل ریلیکس تھے اور بالکل اسی طرح جس طرح ان کا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، اسی طرح انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کو سمجھایا، علی امین گنڈاپور صاحب کو انسٹرکشن دی، ہر حوالے سے بریف کیا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو اپنی کابینہ بنائیں گے کے پی کے اسمبلی کے اندر، وہ تمام ناموں کی منظوری جو ہے وہ خان صاحب دیں گے۔ انہوں نے وہ ساری لسٹ جو ہے وہ خان صاحب کو دے دی ہے، تو اب خان صاحب جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو وفاقی کابینہ ہے اس میں کون کون شامل ہوں گے۔ تو بہرحال میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ لوگ جو کل تک تحریک انصاف کو مائنس کر رہے تھے، وہ لوگ جو کل تک علی امین گنڈاپور کو اس ملک کا اشتہاری کہہ رہے تھے، آج وہی ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو یہ سبق ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف مائنس ہو گئی ہے، تحریک انصاف کو جناب ہم مائنس کر دیں گے، تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہو جائے گا، عمران خان کو ہم ایسے مائنس کر دیں گے، عمران خان کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، پارٹی کو مائنس کر دیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں آج ان کے لیے یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ پاکستان میں اور پھر سیاسی لیڈر کبھی بھی جو ہے وہ سیاست سے مائنس نہیں ہو سکتے۔ یہ ان لوگوں کے لیے آج ایک سرپرائز بھی تھا اور ایک ان لوگوں کے لیے سبق بھی تھا۔ تو میرے خیال میں اب ان لوگوں کو سبق آ جانی چاہیے کہ اس ملک میں سیاستدان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، آپ اس پہ 5 سال پابندی لگائیں گے، آپ اس پہ 3 سال پابندی لگائیں گے، لیکن سیاستدان کبھی جو ہے نا وہ سیاسی موت نہیں مرتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ اور آج ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کو بھی مائنس کیا گیا، ان پر بھی پابندیاں لگائی گئی، لیکن وہ پھر پلس ہوئی۔ اب عمران خان جیل میں ہیں، عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن 2024 کے الیکشن کے بعد عمران خان ڈبل پلس ہو گئے ہیں، اور اب پاکستانی سیاست سے عمران خان کو خارج کرنا میرے خیال میں کسی کے بس کی بات نہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔